नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तवाफ़ के 8 वाजिबात हमने किस तरह अदा करने हैं। तवाफ़ के 8 वाजिबात। सबसे पहले जो वाजिब है वो है तहारत, कि जो शख्स तवाफ़ करे, खा मर्द हो या औरत हो, वो पाक हो, जम भी न हो, कोई औरत हाइज़ा न हो, कोई औरत नुफसा न हो, कोई जो है ना बेवुज़ू न हो। वुज़ू करना ये भी उसके लिए ज़रूरी है। तो हमने तवाफ़ के लिए सबसे पहले जो वाजिब है वो है तहारत या पाकी हासिल करना। दूसरे नंबर पर जो वाजिब है वो है शर्मगाह को छुपाना, पर्दे को छुपाना। हाँ, तो पर्दा छुपाना या सत्तर ढांपना ये भी वाजिब है। बहुत सारे मर्दों को हम देखते हैं कि जो एहराम बांधे होते हैं और एहराम की हालत में जब वो तवाफ़ करते हैं तो बहुत सारे मर्दों के नाफ नज़र आते हैं, तो इससे भी तवाफ़ में ख़राबी आ जाती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके सर के बाल या उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नज़र आता है जिसका छुपाना ज़रूरी होता है, तो सत्तर छुपाना, पर्दा करना, पर्दा छुपाना, फ़र्द छुपाना ये भी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर यह है कि पैदल तवाफ़ करना। ये मिसाल के तौर पर जब हम तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ के 7 चक्कर हैं, तो तवाफ़ के चक्रों को पैदल करना जब तक माजूर ना हो। अगर कोई शख्स माजूर है, मर्द है या औरत है, बूढ़ा है, बीमार है, लंगड़ा है वगैरह है, तो वो उज़्र की वजह से व्हील चेयर में भी तवाफ़ कर सकता है। उज़्र की वजह से फिर वो उस पर कोई हर्ज नहीं, कोई जुर्माना नहीं आता। इसलिए वो लोग जो कि सिर्फ सहूलत पसंदी और तन आसानी और आराम पसंदी की वजह से व्हील चेयर में तवाफ़ करते हैं, उनको चाहिए कि वह अपने तवाफ़ को ख़राब न करें बल्कि पैदल तवाफ़ करें। पैदल तवाफ़ अगरचे एक हो जाए, 2 तवाफ़ हो जाए, वो बहुत सारे ऐसे तवाफ़ों से अच्छे हैं जो कि बग़ैर उज़र के वो रेडी में या व्हील चेयर में किए जाए। लिहाजा पैदल तवाफ़ करना भी वाजिब है जब तक उज़र न हो, जब तक कोई माजूरी न हो। नंबर 5 वो ये है कि यानी दाएं तरफ से तवाफ़ करना। दाएं तरफ से तवाफ़ करना का मतलब यह है कि खाना काबा के इस हजर अस्वद को के कोने के सामने खड़े होकर जो दायां तरफ है यानी मकाम इब्राहिम की तरफ वाला तरफ है, तो दाएं तरफ से तवाफ़ करना कि आदमी का बायां कंधा काबा की तरफ हो और दायां कंधा बाहर की तरफ हो। तो दाएं तरफ से तवाफ़ करने का मतलब यही है कि तवाफ़ करते हुए हमारा बायां कंधा खाना काबा की तरफ और दायां कंधा बाहर की तरफ हो। और जो है हतीम को शामिल करके तवाफ़ करना भी वाजिब है। यानी जब हम तवाफ़ करते हैं तो हतीम को भी इसमें शामिल करें। ये जो काबा शरीफ के परनाले की तरफ जो आधे दायरे की शक्ल में जो दीवार है, इसको हतीम कहते हैं, हिजर इस्माइल भी कहते हैं। तो इस हतीम को भी तवाफ़ के हर चक्कर में शामिल करना। ऐसा ना हो कि दरमियान में से कोई निकल जाए और हतीम के और काबा के दरमियान में से निकल जाए, क्योंकि ये भी काबा शरीफ का एक हिस्सा है, तकरीबन 3 मीटर का फासले पर। तो हतीम को भी शामिल करके तवाफ़ करना ये भी वाजिब है। हजर अस्वद से तवाफ़ को शुरू करना ये भी वाजिब है
کہ ہمارا سب سے پہلا چکر جو شروع ہوتا ہو وہ حجر اسود والے کونے سے شروع ہو، اس کے برابر سے شروع ہو۔ یہ ہے حجر اسود کا کونا، اور یہ ہے رکن عراقی۔ حجر اسود کے بعد والا کونا دائیں طرف سے چلتی ہوئی رکن عراقی کہلاتا ہے، پھر جو ہے رکن شامی، رکن یمانی، پھر حجر اسود۔ تو حجر اسود کے کونے سے طواف کا شروع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور حجر اسود کا کونا اس سے شروع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر سامنے کی تصویر میں دیکھو، یہ حجر اسود کا کونا ہے، اس کی سیدھ میں یہ برآمدوں پر، اس برآمدے کی اس پیلر کے ساتھ اس دیوار پر یہ سبز لائٹ لگا ہوا ہے، تو اس سبز لائٹ کی طرف پیٹ ہو اور سامنے حجر اسود ہو، تو یہاں سے شروع کرنا طواف کا، یہاں سے شروع کرنا، تو حجر اسود کے کونے سے شروع کرنا۔ جو یہ سامنے دیکھو حجر اسود کا کونا، اور اس کی سیدھ میں برآمدے پر، سامنے برآمدے کی دیوار پر جو سبز لائٹ نظر آتا ہے، تو یہاں پر سے اس کے درمیان جہاں پر بھی ہو، یا اوپر والے چھت میں ہو، دوسری چھت میں ہو، تیسری میں ہو، وہاں پر بھی حجر اسود کے برابر یہاں پر بورڈ لگے ہیں، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حجر اسود یعنی طواف شروع کرنے کی جگہ، اوپر آخری چھت پر بھی لکھا ہوا ہے طواف شروع کرنے کی جگہ۔ تو یہاں سے طواف شروع کرنا، پہلا چکر یہاں سے شروع کرنا، پورا طواف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ پورا طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 چکر ہیں، 7 چکروں میں سے دو کم از کم 4 چکر ہیں وہ تو اکثر ہیں، 7 میں سے اکثر ہیں، زیادہ حصہ ہے تو فرض ہیں۔ لیکن اس کے بعد یعنی مطلب یہ ہے کہ 5واں، 6واں، 7واں یعنی 7 چکروں کو مکمل کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کم از کم 4 چکر تو ضروری ہیں، فرض ہیں، باقی جو 3 چکریں ہیں یعنی 7 چکروں کو مکمل کرنا یہ بھی واجب ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر جو واجب ہے وہ ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کو واجب الطواف بھی کہتے ہیں، 2 گانے طواف بھی کہتے ہیں، طواف کے نفل بھی کہتے ہیں، طواف کی نماز بھی کہتے ہیں۔ جب ہمارا 7واں چکر یہاں پر پورا ہو جائے حجر اسود کے کونے کی سیدھ میں، اور 8واں استلام بھی کریں، تو اپنے استباء کو ختم کریں، دائیں کندھے کو چھپائیں، اور فوراً جو ہے اسی طرح دائیں طرف مقام ابراہیم کی طرف آتی ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو پھر یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے اور کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم آ جائے۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہ ملے تو اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف، جہاں پر بھی ہو ہمیں جگہ ملے، اگر یہاں پر بالکل مطلق جگہ ملے بھی نہیں تو ساری مسجد حرام کے اندر وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بھول گئی ہوں، اپنے بلڈنگ میں آ گئے ہوں تو وہاں پر 2 واجب ضرور پڑھیں۔ پاکستان آ گئی ہوں پھر یہاں پر یاد آ گئے تو کم از کم وہ 2 رکعت پڑھیں۔ تو بہرحال 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہو تو وہ 2 رکعت نماز کو مؤخر کر لیں، جب صحیح وقت آ جائے پھر وہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ تو طواف کے جو واجبات ہیں 8 وہ ہم نے بیان کر دیے۔ ایک ہے طہارت، دوسرا ہے شرمگاہ چھپانا یا ستر چھپانا، تیسرا واجب ہے پیدل طواف کرنا، چوتھا ہے دائیں طرف سے طواف شروع کرنا، 5واں ہے حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا، 6واں ہے حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، 7واں ہے پورا طواف کرنا یعنی اکثر طواف تو رکن ہے، اکثر چکر یعنی 4 چکر تو رکن ہے اور اکثر سے زیادہ واجب، اور 8واں ہے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا۔
باقی اس میں جو استباع کرنا ہے وہ بھی سنت ہے، جو رمل کرنا ہے احرام کی حالت میں اور صفا و مروہ اس کی بات کرنی ہے تو اس رمل وہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح طواف کے دوران جو استلام ہیں وہ استلام 8 استلام کم از کم ہر طواف میں وہ بھی سنت عمل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اس پر کوئی دم نہیں۔ واجبات میں کوئی چیز رہ جائے تو اس پر جرمانہ لگتا ہے، تو اس لیے واجبات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بندہ مولوی محمد حنیف خان، محتمم جامعہ اشاعت القرآن البنات، ابا خیل لکی مرود کے پی کے پاکستان، 0345 98 59 730 یہ زونگ نمبر بھی ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے۔ اور اسی طرح ٹلنان نمبر 0345 9066 976 962۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک حجاج کرام کی خدمت اور مقدس مقامات کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اخلاص بھی نصیب فرمائے، دعوت کا کام بھی نصیب فرمائے، اور علماء کرام سے محبت بھی نصیب فرمائے۔